السلام علیکم اسٹوڈنٹس، اسلامیات کے لیکچر میں خوش آمدید۔ آج ہم تعارف حدیث پڑھیں گے۔ یہ موضوع بہت اہم ہے، ویڈیو آخر تک دیکھیے گا۔ قرآن مجید میں بھی گفتگو کے معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ عربی زبان میں حدیث کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی نئی بات، سٹوری یا گفتگو۔ کیونکہ آپ سرور کائنات کی باتیں ہمارے لیے بالکل نئی اور ہدایت کا پیغام تھیں، انہیں حدیث کہا گیا۔ قرآن مجید میں بھی گفتگو کے معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ لو بچوں، اب باری ہے ہمارے دوسرے پوسٹر کی، جس پر لکھا ہے اصطلاحی معنی۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ اصطلاحی معنی کا بلا ہے۔ ارے بابا، پریشان مت ہوں بیٹا، یہ بات ڈائری میں نوٹ کر لو، بڑے پتے کی ہے۔ اصطلاحی معنی کا مطلب ہوتا ہے وہ خاص بات یا ڈیفینیشن جو ہم دین اسلام میں حدیث کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اسلام میں حدیث کا مطلب ہے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر وہ بات جو انہوں نے زبان سے فرمائی، ہر وہ کام جو انہوں نے خود کر کے دکھایا، اور ہر وہ چیز جس پر انہوں نے خاموشی سے اپنی پسند کا اظہار فرمایا۔ یعنی اب جب بھی ہم حدیث کا نام لیں گے تو ہمارے دماغ میں فوراً ہمارے پیارے ٹیچر یعنی رسول اللہ کے پیارے اقوال اور اعمال آنے چاہیں، بالکل اسی طرح جیسے آپ اسکول میں اپنے سب سے بیسٹ ٹیچر کی باتوں کو یاد رکھتے ہیں۔ عزیز طلباء، اب سامنے آیا ہے ہمارا تیسرا پوسٹر جس پر لکھا ہے تقریری حدیث۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ تقریری حدیث کیا ہوتی ہے؟ کیا اس میں کسی نے اسٹیج پر کھڑے ہو کر اسپیچ کی تھی؟ ارے نہیں بادشاہو، بیٹا یہ بات فوراً نوٹ کر لو، بڑے پتے کی ہے۔ دین اسلام میں تقریری حدیث کا مطلب بہت ہی انٹرسٹنگ ہے۔ یہ وہ حدیث ہوتی ہے کہ جب کسی صحابی نے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی کام کیا اور پیارے نبی نے اسے دیکھ کر منع نہیں فرمایا بلکہ خاموشی اختیار کیا، مسکرا دیے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی کو وہ کام پسند آیا اور انہوں نے خاموشی سے اس کام کی اجازت دے دی۔ بالکل اسی طرح جیسے جب آپ کوئی اچھا کام کرتے ہیں اور آپ کے اسکول کے ٹیچر آپ کو دیکھ کر مسکرا دیتے ہیں تو آپ سمجھ جاتے ہیں نا کہ ٹیچر خوش ہیں، بس اسی کو تقریری حدیث کہتے ہیں۔ بچوں، اب آ گیا ہے ہمارا چوتھا پوسٹر جس پر لکھا ہے حدیث کے اجزاء۔ عزیز طلباء، اجزاء کا مطلب ہوتا ہے حصے یا پارٹس۔ جیسے آپ کے فیورٹ برگر کے الگ الگ حصے ہوتے ہیں نا، اوپر کا بن، اندر کی پیٹی اور سوس، بالکل اسی طرح ہر ایک حدیث کے بھی دو بہت ہی امپورٹنٹ حصے ہوتے ہیں جن سے مل کر وہ حدیث بنتی ہے۔ چلے جلدی سے پنسل اٹھائیں اور بیٹا یہ بات اپنی ڈائری میں نوٹ کر لو، بڑے پتے کی بات ہے۔ حدیث کا پہلا حصہ کہلاتا ہے سند اور دوسرا حصہ کہلاتا ہے متن۔ سند کا مطلب ہوتا ہے وہ چین یا ان لوگوں کے نام جنہوں نے یہ حدیث ایک دوسرے کو سنائی، اور متن کا مطلب ہوتا ہے وہ اصل پیاری بات جو ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ عزیز طلباء، اب ہم جانیں گے حدیث کی دینی اہمیت کے بارے میں۔ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جب ہمارے پاس اللہ کی کتاب قرآن مجید موجود ہے تو ہمیں حدیث کی کیا ضرورت ہے۔ قرآن مجید اصول و ضوابط کی کتاب ہے، یہ ہمیں کلیات یعنی شارٹ گائیڈ لائنز دیتا ہے۔ اب ان اصولوں پر عمل کیسے کرنا ہے یہ ہمیں حدیث سکھاتی ہے۔ قرآن مجید میں بار بار حکم آیا نماز قائم کرو، لیکن پورے قرآن میں کہیں یہ نہیں لکھا کہ نماز کی کتنی رکعتیں ہیں، رکوع کیسے کرنا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے۔ یہ سب ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اور فرمایا نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو،
اسی طرح قرآن نے کہا نہ زکوٰۃ دوز، لیکن زکوٰۃ کا نصاب کیا ہوگا یہ حدیث نے بتایا۔ قرآن نے کہا حج کرو، لیکن حج کے مناسک کیا ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر کر کے دکھائے۔ معلوم ہوا کہ قرآن مجید کو حدیث کے بغیر سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ناممکن ہے۔ عزیز طلبہ، حدیث رسول کی اہمیت پر قرآن مجید کی سورہ الحشر میں ایک ایسا جامع اور واضح حکم آیا ہے جو ہر مسلمان کے لیے حتمی فیصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور جو کچھ تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیں وہ لے لو، اور جس چیز سے تمہیں منع فرمائیں اس سے رک جاؤ۔ غور کیجئے، اس آیت نے واضح کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حکم، ہر فیصلہ اور ہر ممانعت واجب تعمیل ہے۔ آپ کا کسی چیز کا حکم دینا ایسا ہی ہے جیسے اللہ نے حکم دیا، اور آپ کا کسی چیز سے روکنا ایسا ہی ہے جیسے اللہ نے روک دیا۔ اس لیے حدیث پاک کی پیروی کرنا ہم پر فرض ہے۔ جی بیٹا، اب ہم جانیں گے دلیل نمبر 4۔ قرآن پاک کی سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے یہ اصول واضح فرما دیا کہ رسول کی بات ماننا کوئی آپشنل کام نہیں، بلکہ یہ خود اللہ کی بات ماننا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل اللہ ہی کی اطاعت کی۔ ہو بھائی صاحب، ذرا بریک لگاؤ، مجھے بھی کچھ بولنا ہے۔ ارے میرے پیارے سٹوڈنٹس، میں ہوں آپ کا استاد انجینئر حافظ نوید، اور میں پچھلے 6 منٹ سے دیکھ رہا ہوں کہ آپ سب بیچارے پڑھ کے بالکل تھک گئے ہیں۔ کچھ بچوں کی تو آنکھیں کھلی ہیں، لیکن فرسٹ ایئر کا پریشر دیکھ کر دماغ ہینگ ہو چکا ہے۔ اور وہ دیکھو، وہ جو کونے میں بیٹھ کر ویڈیو دیکھ رہا ہے نا، وہ تو ابھی اتنی بڑی جمہائی لینے ہی والا تھا کہ میں نے پکڑ لیا۔ مجھے پتا ہے پڑھائی کا دباؤ بندے کو پکا دیتا ہے، لیکن یار تھوڑا تو مسکراؤ تو میرے پیارے دوستوں اور فیوچر کے ٹاپرز۔ جلدی سے اپنے ہاتھ پیر ہلاؤ، ایک لمبا سانس لو۔ ہاں بالکل ایسے ہی۔ اب ذرا سستی کو دور بھگاؤ اور اپنے استاد کی ایک چھوٹی سی بات مانو۔ یہ جو نیچے لائک کا بٹن نظر آ رہا ہے نا، اسے ابھی کے ابھی زور سے دبا دو۔ کنجوسی بالکل نہیں چلے گی۔ اور ہاں، جلدی سے کمنٹس میں جا کر اپنا پیارا سا نام لکھو۔ جو بچے کمنٹ میں اپنا نام لکھیں گے، میں خود اگلی ویڈیو کے سٹارٹ میں ان کا نام لے کر انہیں اسپیشل VIP ٹیگ کروں گا اور سب کے سامنے ان کا شکریہ ادا کروں گا۔ اگر نام نہیں لکھا نا، تو پھر اگلی ویڈیو میں نے آپ کا آن لائن ٹیسٹ لے لینا ہے، یاد رکھنا۔ چلیں جی، اب آپ لوگ جلدی سے لائک کریں اور اپنا نام کمنٹ کریں۔ اب ہم دوبارہ چلتے ہیں اپنے اگلے بہت ہی انٹرسٹنگ پوائنٹ کی طرف۔ بھائی صاحب، گاڑی آگے بڑھائیے۔ پیارے بچوں، اب ہم دیکھیں گے حدیث کی دینی اہمیت کی 5ویں بڑی دلیل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اللہ کی وحی ہیں۔ کچھ لوگ وسوسہ ڈالتے ہیں کہ بھائی احادیث تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی رائے تھیں، نعوذ باللہ۔ قرآن نے سورۃ النجم میں اس کا ایسا جواب دیا کہ بولتی بند کر دی۔ وہ ارشاد باری ہے، اور وہ نبی اپنی خواہشی نفس سے نہیں بولتے، یہ تو صرف وہی ہوتی ہے جو ان کی طرف بھیجی جاتی ہے۔ مطلب صاف ہے، قرآن اگر ظاہر وہی ہے تو حدیث پوشیدہ وہی ہے۔ قرآن کے بعد اب خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کی اہمیت پر کیا زور دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں پوری امت کو گمراہی سے بچنے کا ایک ایسا فارمولہ دیا جو قیامت تک کے لیے کافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم ان کو مضبوطی سے تھامے رہو گے ہرگز گمراہ نہ ہوگے، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری اس کے نبی کی سنت۔ عزیز طلبہ، قرآن مجید میں بہت سے احکامات مجمل یعنی شارٹ فارم میں آئے ہیں۔ ان کی تفصیل اور تشریح بیان کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بنیادی فرض تھا۔ قرآن پاک کی سورۃ النحل آیت نمبر 44۔
میں اللہ تعالیٰ نے اس قانون کو واضح کرتے ہوئے فرمایا، اور اے نبی، ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر قرآن نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے سامنے ان احکام کو واضح کر دیں جو ان کی طرف اتارے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن مجید میں چوری کی سزا کا حکم تو موجود ہے، لیکن کس مال کی چوری پر ہاتھ کاٹا جائے گا، اور ہاتھ کلائی سے کٹے گا یا کوہنی سے؟ یہ تمام باریکیاں ہمیں صرف اور صرف حدیثی رسول سے معلوم ہوتی ہیں۔ اگر حدیث نہ ہو تو قرآنی قوانین پر درست طریقے سے عمل کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ تو میرے پیارے اسٹوڈنٹس اور فیوچر کے ٹیپرز، آج کے اس پورے سیشن کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ قرآن اگر اسلام کا نقشہ ہے تو حدیث اس نقشے پر بنی خوبصورت عملی عمارت ہے۔ ہم نے قرآن و حدیث کے دلائل سے یہ سیکھا کہ حدیث کے بغیر ہم نہ نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ زکوٰۃ کا نصاب معلوم کر سکتے ہیں، اور نہ حج کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت دراصل اللہ ہی کی اطاعت ہے، اور حدیث پاک صرف اخلاقی باتیں نہیں بلکہ اسلامی قانون کا دوسرا بڑا ماخذ ہے۔ آج امت مسلمہ کے زوال کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم نے احادیث کی کتابوں کو صرف الماریوں کی زینت بنا دیا ہے۔ اگر ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو ہمیں احادیث کا مطالعہ بھی کرنا ہوگا اور ان پر عمل بھی کرنا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی اسلامیات اسائنمنٹ نوٹ کر لیں۔ پہلا سوال، حدیث کا لغوی اور اصطلاحی معنی لکھیں۔ دوسرا سوال، تقریری حدیث سے کیا مراد ہے؟ تیسرا سوال، قرآن مجید اور حدیث کا باہمی تعلق کیا ہے؟ وضاحت کریں۔ چوتھا سوال، حدیث کی دینی اہمیت پر کوئی سے 3 قرآنی دلائل لکھیں۔ تمام سوالات اپنے رجسٹر میں صاف اور خوبصورت لکھائی کے ساتھ حل کریں۔ اپنی اسائنمنٹ لیکچر وائز مکمل کر کے متعلقہ انچارج صاحبان کو جمع کروائیں۔ شکریہ۔